السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیتیں سورہ یاسین کی ہیں، 13، 14، 15 سے لے کر 21 نمبر تک کی آیات پڑھی گئی۔ تو محترم سامعین کرام، چونکہ اس وقت میں تراویح میں سورہ یاسین چل رہا ہے، کہیں ختم ہو چکا، کہیں ختم ہو رہا ہے، اس سورہ یاسین میں ایک عظیم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو تاریخ کا بڑا شاندار بہترین واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں بھی کچھ عبرت ملتی ہے۔ تو اس لیے خیال ہوا کہ ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے اور یہ واقعہ بھی بتایا جائے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن پاک میں آئے ہوئے واقعات کا علم نہیں ہے، جبکہ یہ سچے واقعے ہیں، اللہ کے بیان کردہ واقعے ہیں۔ اس سے زیادہ سچے واقعے اور کون ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ جب کوئی واقعہ بیان فرماتے ہیں تو اس کا مقصد ہی عبرت لینا ہوتا ہے۔ فضول اور بیکار بے مقصد اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ بیان نہیں کرتے۔ قرآن پاک کا تو ایک ایک حرف قیمتی ہے، ایک ایک حرف کارآمد ہے، اور ایک ایک حرف بامعنی ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ اگر آ رہا ہے اور وہ بھی اتنے تفصیل سے، تو پھر وہ بے معنی اور بے مقصد کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جگہ دی ہے، تقریباً پورا صفحہ سورہ یاسین کا، بلکہ ایک صفحے سے بھی زیادہ، تقریباً 1.5 صفحے کا مضمون، اتنی لمبی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو دی ہے، تو کتنی بڑی اہمیت اس واقعے کی ہے اللہ کے ہاں۔ ایک جملہ کہہ دیا ہو ایسا بھی نہیں، اشارتاً کہہ دیا ہو ایسا بھی نہیں، کسی حرف میں کسی لفظ میں کچھ صرف اشارہ دے دیا ہو ایسا بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر صراحت کے ساتھ واقعہ موجود ہے، تفصیل سے ہے، اور پھر 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم غور سے سنیں، سمجھیں، اور پھر اس سے جو مقصد ہے وہ مقصد ہم پورا کریں۔ واقعات سے مقصود خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کُلًا نَقُصُّ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی علیہ السلام، ہم جو
رسولوں کے قوموں کے واقعات اور حالات جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں، تو دل کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور واقعہ بھی، حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جب انبیاء کے واقعات انبیاء اکرام کے جب واقعات جب پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، تو حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ ایک دل کو مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے، ایک ایمانی قوت اور دل میں ایک استقامت، ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا اثر ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ موجودہ حالات میں، خاص طور پر جو اس وقت میں ہمارے ملک ہندوستان میں جیسے حالات چل رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا بھر کے جیسے حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایسے موقع پر ایسے واقعات ہم کو سننا، پڑھنا، سنانا چاہیے۔ تو اسی غرض سے میں نے یہ اللہ کی توفیق سے اس کا انتخاب کیا ہے، اب یہ آپ سن لیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان لوگوں کو مثال بیان کر دو اصحاب القریہ کی، ایک بستی والوں کی مثال بیان کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ مکے والوں کے سامنے ایک بستی والوں کا ایک واقعہ ان کو سنا دو۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ضرب المثل، جو عربی میں لفظ آتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، کہ ان کو مثال بیان کر دو۔ اس طرح کی جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات یا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کو اگر ثابت کرنا ہو تو اسی جیسا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں مثال میں، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے۔ تو یہاں بھی ان مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا جو طریقہ، طرز عمل چل رہا ہے، ان کے اس طرز عمل کو وہ اللہ نے اس واقعے کی مثال سے ثابت کیا ہے کہ دیکھو تمہارا طرز عمل بھی بعین ہی اس واقعے میں آئے ہوئے ان چند لوگوں کے طرز عمل کی مانند ہے۔ تو لہذا ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، اس واقعے کے اندر جس طرح ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوا، تمہارا حشر بھی ہو سکتا ہے ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے اس عمل کو اس واقعے میں بیان کردہ قوم کے واقعے کے مثل ہونا بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو ایک بستی والوں کا قصہ سنا دو۔ اب بستی والے سے مراد کون بستی والے صاحب؟ وہ بستی کون سی ہے؟ قریہ کا لفظ یہاں پر لائے ہیں۔ قریہ دیہات کو کہتے ہیں، بڑا دیہات، بڑا گاؤں، بڑی بستی، اگر اس کو قریہ کہتے ہیں، قریہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہاں کون سی بستی مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں ہیں، کعب احبار اور وہب بن منبہ جو تابعین میں آتے ہیں، لیکن یہ حضرات پہلے سے حضور کے زمانے میں بھی موجود تھے، مگر اپنے دین پر تھے، دین عیسوی پر تھے۔ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لے آئے۔ تو ان کو پچھلی آسمانی کتابوں کا علم ہے، خصوصیت کے ساتھ جو بنی اسرائیل پر آئی ہوئی اتاری ہوئی کتابیں، تورات اور انجیل وغیرہ، زبور، ان آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس، اور پھر اس کے علاوہ ان کے اپنے زمانے کے سلف صالحین اور اولیاء اللہ کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں ہوں گی، وہ بھی، تو وہ سب ان کے پاس، اس کا علم ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق انہیں نہیں ملی، بعد میں ایمان لے آئے۔ بہرحال صحابہ میں تو نہیں شامل ہو سکے، تابعین ان کو کہا جائے گا، لیکن وہ بھی کبار تابعین میں۔ تو ان کو ایمان لانے کے بعد قرآن پاک کا تو علم ہو ہی گیا، اور پہلے سے اپنی آسمانی کتابوں کے عالم ہونے کی وجہ سے پچھلی آسمانی کتابوں کا علم بھی ان کے پاس ہے۔ تو دوہرا علم ان کے پاس ہے، پچھلا کتابوں کا علم بھی اور ہماری شریعت کا علم بھی ان کو مل رہا ہے، تو دونوں ان کے پاس موجود۔
تو یہ دونوں حضرات بھی یہی کہتے ہیں، اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مشہور مفسر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قریہ اور یہ بستی جو ہے یہ ایک مشہور شہر ہے جس کو انطاکیہ کہتے ہیں۔ انطاکیہ ایک بستی کا نام ہے، آج بھی یہ بستی موجود ہے۔ یہ ملک شام کا علاقہ ہے، لبنان کے اوپر آتا ہے، حلب کے بالکل قریب میں، بازو ساحل سمندر پر واقع ہے۔ ممکن ہے اس وقت میں یہ ترکی کی حدود میں آ جاتا ہے، ترکی کے بارڈر پہ آخری علاقے میں، اس کی حدود میں غالباً یہ داخل ہو رہا ہے ابھی آج کل۔ ایک ٹورسٹ پلیس ہے، یہ پرانا شہر ہے نصرانیوں کا، یہ نصرانیوں کا پرانا شہر ہے۔ نصرانیوں کے 4 بڑے بڑے مراکز تھے بہت قدیم زمانے سے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ نصرانیوں کے دین عیسوی کے قدیم زمانے سے 4 بڑے بڑے مراکز تھے جہاں پر دین عیسوی سب سے پہلے آیا تھا، اور وہاں انہوں نے دین عیسوی کو قبول کیا تھا، اور وہ اس جگہ کا دین عیسوی کا وہ مرکز بن گیا تھا۔ تو یہ 4 علاقے ہیں، ایک کا نام القدس، اور دوسرا روبیہ ہے، تیسرے اسکندریہ ہے، چوتھے انطاکیہ ہے۔ تو انطاکیہ بھی یہ دین عیسوی کو قبول کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے 4 بڑے مراکز میں کا ایک بڑا مرکز ہے انطاکیہ۔ اسی انطاکیہ میں قبر بھی ہے اس شخص کی جس کا ذکر اس واقعے میں آئے گا ابھی سورہ یاسین کے اندر، ان کی قبر بھی وہاں پر، اس اللہ والے کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے انطاکیہ میں آج بھی، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے دور دور سے جاتے ہیں۔ تو اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ انطاکیہ جو مشہور جگہ اس وقت میں ہے، یہ وہی انطاکیہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو یہ سب قرائن اور دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن میں کہیں پر یہ موجود نہیں ہے کہ یہ بستی کون سی بستی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام جب فتح کیا تھا تو اس میں یہ بستی بھی فتح ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تک تو وہ رومیوں کے نصرانیوں کے قبضے میں تھی، یا انطاکیہ شہر بھی اور سارے وہ علاقے سب عیسائیوں کے کنٹرول میں تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو لے کے صحابہ اور تابعین کے ساتھ جب حملہ کیا تھا تو اس موقع پر پورا ملک شام فتح ہوا تھا، اس میں یہ انطاکیہ شہر بھی فتح ہوا۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، پہلے میں واقعہ تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اس بستی کا جو ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ انطاکیہ شہر میں اور بستی میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا۔ شروع میں 2 پیغمبر اور نبی بھیجے تھے، اس کے بعد ان کی مدد و تائید کے لیے تیسرے پیغمبر کو بھی اللہ نے بھیجا۔ اس کا واقعہ آ رہا ہے آگے۔ اب یہاں میں رک کر تھوڑا سا ایک بات واضح کرتا چلوں، وہ یہ کہ جب اس تفصیل جو ابھی تفصیل انطاکیہ کے متعلق آپ کو ملی، اس تفصیل سے پتہ چلا کہ انطاکیہ شہر جو ہے، خود ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ دین عیسوی کا پہلا سب سے پہلا مرکز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والا سب سے پہلا کوئی شہر ہے تو وہ انطاکیہ شہر ہے۔ تو جب سب سے پہلے دین عیسوی کو اس شہر نے قبول کیا ہے تو وہاں تو سب سے پہلے ہی بت پرستی اور وغیرہ سب ختم ہو گئی تھی، تو بعد میں تو نہیں رہی۔ یا یہ کہ شروع ہی سے یہ دین عیسوی کو قبول کرنے والا یہ شہر ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کو ذکر کر کے ایک اشکال بھی ذکر کیا ہے۔ اشکال یہ ہے، قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی جس میں 2 نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور پھر تیسرے نبی کو بھیجا، یہ بستی کفر و شرک میں مبتلا تھی۔
اسی لیے ان کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ نے ان کو نبیوں کو بھیجا تھا. تو کفر و شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں، اور دین عیسوی کے وہ مخالف تھے. یہ ان آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اب جب یہ بات ہے تو علامہ ابن کثیر نے اشکال کیا کہ جب قرآن کی آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر کے لوگ جو ہے بت پرست تھے، تو پھر یہ سب سے پہلے دین عیسوی کو ماننے والا شہر کیسے ہو جائے گا؟ پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر عذاب کا ذکر بھی آ رہا ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس سے آگے کی آیتوں میں اس پوری بستی پر عذاب کے آنے کا ذکر ہے، اور ایسا عذاب آیا کہ اس میں کوئی زندہ نہیں رہا. اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ جب اس میں عذاب کا ذکر آ رہا ہے تو انطاکیہ شہر کی جو تاریخ مورخین نے جمع کی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو انطاکیہ شہر میں پوری تاریخ میں کوئی ایسا عذاب نہیں آیا ہے. اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وجہ سے اشکال ہوا کہ جو انطاکیہ بستی مشہور و معروف ہے اس وقت میں، یہ وہ بستی نہ ہو جس کا ذکر قرآن میں ہے، بلکہ اسی نام کی کوئی اور بستی ہوگی جس کا قرآن میں تذکرہ آ رہا ہے. الغرض یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کبھی کوئی روایت آپ پڑھیں یا قرآن کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں، وہاں کہیں الجھ نہ جائیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھا دیا ہے مضمون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب عالی، قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے سے بستی کے تعین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بستی کون سی ہے، کہاں تھی، کس جگہ واقع ہے، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوا تھا، اس کی تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب تفصیل آپ کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کا جو آیت کا مفہوم ہے وہ اپنی جگہ عام ہے، چاہے وہ اس بستی کے ساتھ ہو، کسی اور بستی کے ساتھ ہو جائے، یا کوئی تیسری بستی کے ساتھ واقع ہو جائے، کسی کے لیے بھی فٹ ہو سکتا ہے. ایک عمومی طور پر اللہ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہم کو نصیحت فرمائی ہے، لہذا اس عموم کو اسی عموم پر رکھنا چاہیے، اسے تخصیص نہیں کرنا چاہیے. یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے کہ وہ کون سی بستی ہے، کہاں واقع ہے، اس کو اللہ نے مبہم رکھا، بیان نہیں کیا. تو اب ہیمو ما ابہمہ اللہ، سلف صالحین کا کہنا ہے کہ جناب جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا خود ہی سمجھانا ضروری نہیں سمجھا، تو آپ اس کو مبہم ہی رہنے دو، اس میں الجھ کر دماغ خراب مت کرو، اپنے آپ کو پریشان مت کرو. یہ فرمایا جائے جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم ہی رہنے دو. بہرحال روایتوں سے اگر صحیح تفسیر وارد ہو جائیں تو قابل قبول ہوتی ہے، لیکن جب یہاں اختلاف واقع ہو گیا اور کچھ محل نظر باتیں آ گئیں تو پھر اس کو چھوڑ دینا پڑا، اور اصل مضمون کی طرف ہم کو جانا چاہیے. لہذا میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، بس چاہے وہ شہر انطاکیہ وہی شہر ہو یا کوئی اور شہر ہو، بہرحال ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کو بھیجا. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ آپ ان کو اس بستی کا قصہ سنا دو جس میں دو چند پیغمبروں کو اللہ نے ان میں بھیجا. وہ چند دو تھے کہ دو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا تھا. اذ جاءها المرسلون، جب کہ وہ اس بستی میں چند پیغمبر تشریف لے گئے. جب وہ پیغمبر وہاں تشریف لے گئے اس بستی میں، جن کی تعداد دو بتائی جاتی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے پاس دو پیغمبروں کو بھیجا، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، مانا نہیں. فعززنا بثالث، تو پھر ہم نے ان کی تقویت کے لیے تیسرے کو بھیجا. جب دو پیغمبروں کو جھٹلا دیا، دو پیغمبر مل کے دعوت دے رہے ہیں، ان کو جھٹلا دیا، بات مانی نہیں، ان کی بات کا کوئی وزن رکھا نہیں، اور ان کی بات کو عزت نہیں دی، اور ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، ریسپانس نہیں دیا.
تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تقویت کے لیے اور ان کی مضبوطی کے لیے اللہ نے ایک تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا. تینوں نے مل کر کہا فقالوا انا الیکم مرسلون، تینوں نے مل کر کہا کہ لوگوں ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم پیغمبر ہیں، آپ کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، اشاعت دین کے لیے، تم تک کلمہ پہنچانے کے لیے، تم کو دعوت دے کے ایمان میں لانے کے لیے، کہ اللہ نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے. تو انہوں نے جو اس کا جواب بہت اخلاق سے دینا چاہیے تھا، انتہائی بد اخلاقی سے دیا اور ان کا مذاق اڑایا. کیا جواب دیا؟ قالوا ان ما انتم الا بشر مثلنا. پہلا تو یہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو ہماری طرح ہی تو بشر ہو، تمہاری کیا تخصیص ہے، تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہم جیسے انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح سے بازاروں میں پھرتے ہو، ہماری طرح سے شادی بیاہ کرتے ہو، بیوی بچے تم کرتے ہو، تو ہماری ہی طرح تو تم انسان ہو، تم کو کون سی فضیلت حاصل ہو گئی؟ پہلا یہ اعتراض. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم نہیں ہو مگر ہماری ہی طرح بشر، انسان. وما انزل الرحمن من شيء. دوسری بات اس سے سخت ہے. کہنے لگے کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے. ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بول رہے ہو. یہ نبیوں سے گستاخی کہ رحمان نے کوئی چیز آسمان سے نہیں اتاری. ممکن ہے کہ ان پیغمبروں نے ان کے سامنے یہ بات کہی ہوگی کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، ہم تم کو پیغام اللہ کا پہنچا رہے ہیں. یہ تقریر میں انہوں نے کہا ہوگا. تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وما انزل الرحمن من شيء، کہ رحمان نے آسمان سے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم جھوٹ کہتے ہو. ان انتم الا تکذبون، کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. انبیاء کرام کی شان عجیب و غریب ہوتی ہے. انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ان کی بات کا جواب جارحانہ طریقے پر دیتا ہے، سختی سے دیتا ہے، تو اس کے جواب میں انبیاء سخت نہیں ہوتے اور جرح نہیں کرتے، بلکہ نرمی سے جواب دیتے ہیں اور بڑے اخلاق سے جواب دیتے ہیں کہ جس سے اس کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض بھی رفع ہو جائے اور حقیقت بھی سامنے آ جائے. چنانچہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم اپنی طرف سے جھوٹ بول رہے ہو. تب انہوں نے جواباً کہا قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. ان انبیاء کرام نے جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے، یہ قسمیہ الجملہ ہے، اس کو بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک قسمیہ جملہ ہے. ربنا یعلم، ہمارے رب کو پورا علم ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم بے شک تمہاری ہی طرف بھیجے گئے. انا الیکم لمرسل، انا بھی تاکید کا ہے، لمرسلون میں لام بھی تاکید کا ہے، کہ ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو بات کو کھلے طور پر پہنچا دینا ہمارے ذمے ہے، ہم اس کے سوا ہم کچھ نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمے واضح طور پر تم تک بات کو پہنچا دینا ہے. اب یہ جو رسولوں کی جو بات ہے، بات اپنی جگہ پکی ہے، صحیح بات ہے. تو لیکن ان کی بات کو انہوں نے نہیں مانا. یہ پیغمبر کون تھے، ان کے نام کیا ہیں، تو اس کی بھی تھوڑی سی اس کا بھی جواب آپ کو بتا دیں کہ ان پیغمبروں کے نام کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ رسول و پیغمبر تھے یا نہیں تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چند مخصوص نیک بندے تھے
جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ہوتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ اذ ارسلنا الیہم تو بھیجا ان کو اللہ نے، فعززنا بثالث کہ ہم نے تیسرے کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ تو اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے ان پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی اللہ نے، چونکہ یہ نبیوں کی طرف سے کوئی بات قوموں تک پہنچا رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچانا ہوتا ہے، تو گویا اللہ پاک ہی نے ان کو بھیجا ہے اور اللہ ہی کا پیغام وہ پہنچا رہے ہیں۔ اب دوسری بات کہ یہ کون پیغمبر تھے، ان کے نام وغیرہ، تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے نام کی کوئی تخصیص کسی جگہ بھی عام طور پہ ملتی نہیں ہے، یعنی ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما اس کو نقل کرتے ہیں کہ ان چند پیغمبروں کے نام بتائے ہیں۔ ایک کا نام صادق ہے، دوسرے مصدوق ہیں، تیسرے شلوم یا شمعون دونوں نام آتے ہیں۔ یہ 3 حضرات تھے پیغمبر، اور یہ مستقل پیغمبر تھے۔ جب یہ حضرات آئے بستی میں اور دعوت دینے لگے، تو ان کی دعوت کا جو ریاکشن ہوا اور اس کا جو جواب دیا لوگوں نے، وہ یہ دیا کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم۔ کہنے لگے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم کو منحوس دیکھ رہے ہیں، منحوس پاتے ہیں۔ انا تطیرنا بکم، تمہارے ذریعے سے ہم بدفعلی لے رہے ہیں، یعنی تم کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اور تمہاری وجہ سے نحوست کے پھیلنے کا ہم یقین کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست پھیل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر دھمکی بھی، ایک تو الزام کے بعد دھمکی کہ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر باز نہیں آؤ گے تم چھوڑو گے نہیں، یعنی کلمے کی دعوت کو اور ایمان کی دعوت کو اگر تم نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ یہ وہی ماب لنچنگ ہے کہ سب مل کے ہم تم کو مار دیں گے پتھروں سے، یہ ماب لنچنگ کریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر تم کو ضرور بالضرور چھوئے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب، یعنی ہم تم کو دردناک عذاب میں بھی ڈالیں گے، ایسی سزا اور ایسی تکلیف دیں گے۔ یہ انہوں نے دھمکی دی ان انبیاء کو۔ یہ میں ذرا سا رک کر آپ کو ایک بات موجودہ حالات کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات میں خصوصاً ملک ہندوستان میں آپ دیکھیں، جو اس وقت میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، کس کی طرف سے پھیلا ہوا ہے یہ تو جانتے ہیں آپ، سب کو پتہ ہو گیا ہے، اب اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت ہم کو بھی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کی بدبختی کہیے یا بدقسمتی کہیے یا بد اخلاقی کہیے کہ اس کو مسلمانوں کے سر تھونپ رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ نحوست مسلمانوں کی طرف سے آئی ہے۔
جماعت والوں کی طرف سے آئی، مرکز والوں کی طرف سے آئی۔ تو یہ وہی نعرہ ہے جو انطاکیہ شہر کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین یا ان کی دین و تبلیغ کو لے کر گئے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہوئے، بد اخلاقی کرتے ہوئے، ان کو دھمکیاں دیتے ہوئے، ان کو جو منحوس قرار دے کر جو جملے عرض کیے تھے، بعینی وہی جملے آج کے یہ ہندوستان کے غیر مسلم مسلمانوں اور جماعتیوں کے ساتھ، جماعت والوں کے ساتھ اور مرکز والوں کے ساتھ، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو شامل کر کے یہی جملے آج کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ کرونا وائرس پھیل جائے گا۔ چنانچہ مسلمان کہیں سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو کرونا گزر رہا ہے، اور کہیں مسلمان آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرونا لیے پھر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، سارا کرونا کی نحوست مسلمان پھیلا رہے۔ یہاں اس بستی والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اس بستی والوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان انبیاء کی بات کو نہ ماننے کی نحوست میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فقر و فاقہ ڈال دیا تھا، قحط ڈال دیا تھا، قحط چل رہا تھا، فقر و فاقہ چل رہا تھا اس زمانے میں انطاکیہ شہر میں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ عرض کر رہے ہیں کہ یہ نحوست تمہاری وجہ سے آئی۔ اب آپ ہی بتائیے کتنی بڑی جرت ہے، ایک طرف تو خود نافرمانی اور نافرمانی پر جرت مندی بھی۔ ان انبیاء کرام نے بالکل صحیح جواب دیا، وہی جواب میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ بھی ان لوگوں کو بھی ہم یہی جواب دیں، کہ ہم لوگ بھی ان غیروں کو یہی جواب دیں جو جواب اس وقت کے انبیاء نے ان انطاکیہ والوں کے الزام لگانے پر ان کو دیا تھا۔ ان انبیاء نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، جب انہوں نے انبیاء کرام نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، ان انبیاء کرام نے شہر انطاکیہ والوں کو یہ جواب دیا کہ طائرکم معکم، او میاں تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ چل رہی ہے، تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ ہے۔ طائرکم معکم، جس بدفعلی کو ہماری طرف منسوب کر کے تم کہہ رہے ہو، وہ بدفعلی کا والا عمل یا وہ بدفعلی جس وجہ سے تم کر رہے ہو وہ تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جس نحوست کو تم ہماری طرف منسوب کر رہے ہو وہ نحوست تو تمہارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ مصیبت اور پریشانی تم پر آئی پڑی ہوئی ہے، اس کا سبب تمہاری بدعملی ہے، کہ تمہارے اعمال بگڑے اور تمہارے اعمال میں بگاڑ آیا، اور اس بگاڑ اور اس بدعملی کی نحوست میں تم کو اللہ کا یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ تو اس نحوست کی وجہ اور سبب تو خود تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ تم اپنے اعمال میں غور کرو، تم اپنے حالتوں میں غور کرو کہ تمہارے اپنے اندر ہی اس نحوست کا سبب پایا جا رہا ہے۔ اس نحوست کا سبب تو تمہاری بدعملی ہے، تو نحوست کا سبب تو تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر ہم کو کیوں منحوس قرار دے رہے ہو، اور ہم کو کیوں اس مصیبت کا سبب ہم کو کیوں قرار دے رہے ہو؟ تو یہ ہے جواب انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ ہے، تو میں نے تمہاری نحوست کا سبب تمہارے ہی ساتھ ہے، تمہارے ہی پاس ہے، تم ہی خود کر رہے ہو۔ آئین ذکرتم، بھلا کیا کسی کو نصیحت کرنا، یعنی تم لوگوں کو نصیحت کرنا اور تمہاری خیر خواہی کرنا اور خیر خواہی کی بات تم سے کرنا، یہ نحوست ہے؟ تم سے ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ تم سے ہم بھلائی کی بات کر رہے ہیں، اخلاق کی بات کر رہے ہیں، معاشرت کی بات کر رہے ہیں، بھائی چارگی کی بات کر رہے ہیں، اور قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، آپس میں انسانیت کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کرنا اور پھر اپنی نجات کا سامان بنا لینے کی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ باتیں کرنا یہ نحوست ہے؟ آئین ذکر تم، کہ بھلا تم کو اگر سمجھایا جاتا ہے تو تم اس کو نحوست سمجھتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ ایسی قوم ہو جو حد سے باہر نکل چکے ہو، تم لوگ ایسی قوم ہو کہ تم حد پار کر چکے ہو۔
اب تم حد پار کر چکے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ظلم کی حد تم نے پوری کر دی، نافرمانی اور حکم عدولی کی تم نے باڑیں توڑ ڈالی، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی ساری حدود تم نے پار کر دی ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے اور ستانے اور ظلم کرنے کی جتنی حد ہوتی ہے وہ حد پوری ہو چکی ہے۔ اب انتظار کرو کہ تمہارا حال اب بگڑنے والا ہے، تمہارا حال اب بگڑنے والا ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسی حد سے تجاوز کرنے والے اعمال تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں کہ وہ نحوست اب تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگی ہوئی ہے۔ جب تک یہ نحوست تمہارے ساتھ لگی رہے گی تمہارا حال اب بگڑتا ہی رہے گا۔ تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں، الفاظ نہیں ہیں، جو الفاظ تھے ان الفاظ کا میں نے ترجمہ تو ذکر کر دیا آپ کے سامنے، اس کے ضمن میں جو مفہوم آ رہا ہے اس مفہوم کو میں نے تھوڑے اپنے الفاظ کے ساتھ واضح کیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو کیا ہوا، ان انبیاء کے ساتھ مار پیٹ شروع ہو گئی، ان انبیاء پر الٹا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور خوب مارنے لگے، لہو لہان کر دیا۔ یہ خبر پہنچ گئی، پھیل گئی، یہ خبر پھیل گئی، پورے شہر میں پھیل گئی کہ انہوں نے انبیاء کو جو ایک دعوت خالص اللہ کے لیے لے کر آئے تھے ان لوگوں کو انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے ان لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو خون بہا دیا، ان کا لہو لہان کر دیا ہے۔ یہ بات پھیل گئی، پھیلتے 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 شہر کے کنارے تک پہنچی، تو شہر کے کنارے میں ایک آدمی مسلمان ہوا تھا۔ یہ انبیاء جب آئے تھے تو شہر کے اسی کنارے اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے، شہر کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے سے داخل ہوئے تھے، اسی دروازے کے قریب میں ایک مکان تھا، اس مکان کا رہنے والا شخص ان کی بات سن کر کے وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کے سوا کوئی پوری بستی میں مسلمان نہیں ہوا، کوئی ایمان نہیں لایا، وہ ایک آدمی ایمان لایا تھا، اس کو پتہ چل گیا، وہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور وہ بے چین اور بے قرار ہو کر کے وہ اپنی اس کنارے سے اٹھ کر کے بھاگتا دوڑتا چلا آیا، ان انبیاء کے تعاون کے لیے، ان انبیاء کی مدد کے لیے، سہارا دینے کے لیے چلا آیا۔ اسی کا ذکر قرآن کرتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ آیا شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا بھاگتا ہوا، اس نے آ کر کہا، یا قومی اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، ان انبیاء اکرام کی اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان مقدس ہستیوں کی بات مان لو، ان کی اتباع کر لو، اور اتباع ایسے لوگوں کی اتباع کرو کہ جو لوگ تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں، جو دعوت تم کو دے رہے ہیں، جس بات کی طرف تم کو وہ بلا رہے ہیں، اس کے عوض میں معاوضے میں تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پارسا ہیں، بزرگ ہیں، ہدایت ان کو ملی ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں میں ان کے طریقے میں ہدایت ہے، اگر تم مان لو گے ان کی بات کو تو تم کو ہدایت مل جائے گی، ان کے پیچھے چلو گے تو تم ہدایت کے پیچھے چلو گے، اور پھر اس کے بدلے میں تم کو کچھ دینا ہے نہیں، صرف بات ماننا اور ان کی اتباع کرنا ہے، اتنی سی بات کے لیے تم اتنے بگڑے ہوئے ہو۔ یہ تقریر اور بھی موجود ہے آگے، وہ تقریر اس نے کی، وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، تو جو 23 پارے کی شروع کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں مزید اس کی تقریر موجود ہے، زبردست تقریر کی کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا بھی ہے، اس کی میں کیوں نہ عبادت کروں۔ انہوں نے پوچھا ہوگا کیا تم بھی ان کی بات مانتے ہو، تو اس کا جواب میں یہ کہا ہوگا اس نے کہ میں کیوں نہیں عبادت کروں ایسے کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور پھر آگے اتخذ من دونہ آلہہ، اس اللہ کو چھوڑ کر میں دوسروں کو خدا بنا لوں،
ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ان یریدنی الرحمن بضر، کہ اگر وہ رحمان اگر کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو یہ سارے کے سارے بت اور معبود جن کو ہم اور آپ اب تک پوچھتے تھے، یہ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو یہ مجھے ان کی سفارش بھی اللہ کے عذاب اور ضرر سے، جس کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے، اس سے نہیں بچا سکتے۔ اور پھر یہ لوگ اگر وہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے یا کسی ضرر میں ڈال دے تو یہ مجھے نکال نہیں سکتے۔ ایسے بے بس خدا ہیں یہ، ایسے بے بس معبود ہیں یہ ساری بت پرستی کی اس نے دھجیاں اڑا دی اور زبردست توحید کی، رسالت اور آخرت کی تقریر کی، اور کہا کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا اور تمہاری بات مان کے اس بت پرستی پہ چلوں گا، انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں بھی کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ لہٰذا سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، انبیاء کرام کو خطاب کر کے اس بزرگ نے یہ کہہ دیا کہ تم سن لو کہ بھئی میں تو ایمان لایا، انی آمنت بربکم، تم جس رب کی تم دعوت دے رہے ہو اس رب پر میں ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، سن لو تم لوگ اور تم گواہ رہنا میری بات پہ۔ بس اتنا کہنا تھا، پوری بستی والے اس نوجوان، اس آدمی پر ٹوٹ پڑے، اور ٹوٹ پڑے تو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اس آدمی کو بھی کہ اس کو اسی مقام پہ شہید کر دیا، وہ شہید ہو گیا۔ آج اس شہید کی قبر انطاکیہ میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہ سکتی ہے، اور گواہی دے رہی ہے کہ دیکھو کہ مجھے جس نسبت پر شہید کیا گیا وہ دین ہے، کلمے کی نسبت پر مجھے شہید کیا گیا، ایمان کی وجہ سے مجھے شہید کیا گیا، نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے، نبیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے مجھے شہید کیا گیا۔ قیامت تک اس کی قبر گواہی دے رہی ہے، اور قرآن میں یہ واقعہ خود آ کر کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور ہر مسلمان روزانہ صبح کو پڑھتا ہے تو صبح میں خود یہ آیتیں گزرتی ہیں۔ یہ کون شخص تھا؟ اس شخص کا نام کیا تھا؟ تو روایتوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین کی روایت کے مطابق اس شخص کا نام حبیب تھا، حبیب ابن اسماعیل، اور یہ شخص بڑھائی تھا، بڑھائی یعنی کارپینٹر تھا، بڑھائی کا کام کرتا تھا، اس لیے اس کو عربی میں نجار کہتے ہیں، نجار، تو لہٰذا حبیب نجار کے نام سے مشہور ہے، حبیب نجار۔ تو یہ شخص حبیب نجار ہے۔ اور انبیاء کے نام اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوئے جتنے اس حبیب نجار کے نام زیادہ مشہور ہوئے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اس قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اگلی آیتوں میں موجود ہے۔ میں اس کو صرف 1 منٹ کے اندر بتا دوں، خلاصہ، ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص کو جب شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ چنانچہ آگے ہے قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو کہ اس کو جنت میں بھیج دو، بابا جنت میں بھیج دو اس کو۔ جیسی جنت میں گیا، جنت کے مزے لینے لگا، ہائے ہائے، وہاں پہنچ کر کے بھی اس کو درد، اپنی قوم کا درد ہوا، اپنی قوم کا فکر ہوا، اور اس کی قوم اسے یاد آئی، اور وہاں پہنچ کر کے اس نے تمنا کی، کاش میرے ان نبیوں کی بات ماننے پر اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کیا اعزاز و اکرام ہوا، میری قوم کو کاش معلوم ہو جائے تاکہ میری قوم اس کو سن کر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے تمنا کی، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ اس نے تمنا کی، اور اللہ نے قرآن میں بھیج دیا اس کو۔ چلو بھائی، قیامت تک اس کی تمنا آرزو پڑھو، کیسے دل میں درد رکھنے والے، دوسروں کی ہدایت کا فکر رکھنے والے، اور دوسروں کے ایمان کا دل میں جذبہ رکھنے والے کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، یہ دیکھو، واقعات دیکھو۔ اس کے بعد یہ تو اس کا معاملہ ہوا، ان نبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، یہاں آیت میں تو قرآن کی موجود نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تینوں نبیوں کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا ظلم جب ہونے لگے کسی ملک میں، کسی شہر میں،
کہ دین کا کام کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو، ایمان کی دعوت دینے والوں کو اور ایمان لیے پھرنے والوں کو ایسا موب لنچنگ کے ذریعے سے ہو، یا کسی قتل و غارت گری کے ذریعے سے ہو، یا بے عزتی اور بے حرمتی کے ذریعے سے ہو، جب ظلم و ستم بڑھنے لگے اور حد کو پہنچ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہم کو اس کی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس ایک چنگھاڑ کافی ہے، ایک چنگھاڑ سے سب کو سلا دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا تھوڑا سا 1 منٹ کے اندر مفہوم میں نے عرض کر دیا۔ اور آخری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے 2 باتوں کا پیغام ہم کو دیا ہے۔ پہلا یہ پیغام ہم کو ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، دوسرا پیغام میں ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے وہ بتا دیا کہ ہم تو اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری ادا کریں کہ خود دین پر قائم رہیں، دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوششوں میں لگے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ ہم کو جنت اور جنت کی نعمتیں جیسے حبیب نجار کو ملی، اور دشمن کے ساتھ اللہ نمٹ لے گا۔ ہم اپنا کام پورا کر دیں گے تو ہمارا اجر ہمیں سلامت، اور دشمن کو ٹھکانے لگانے کا کام بھی اللہ کر لے گا، اور اللہ کو دشمن کو ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں لگتی۔ فیصلہ اللہ کا جب ہو جائے گا تو ایک چیخ، ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، سب کو ایک نیند میں سلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔